السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من صب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی قدر، میں ہوں حافظ دانیال اور آپ دیکھ رہے ہیں حافظ دانیال آفیشیل۔ پچھلی ویڈیو میں نے بیان کیا تھا صحابہ جیسا ایمان لانے کا حکم۔ اس ویڈیو میں بیان کروں گا چیپٹر نمبر 1 ہے اور پارٹ نمبر 3 ہے، صحابہ کے عمل کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ صحابہ کے عمل کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ صحابہ اللہ پاک کی ایک ایسی جماعت ہے، ایسا گروہ ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے پہلے ہی کہہ دیا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ رب پہ راضی اور میں رب ان پر راضی۔ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں۔ تو اپنی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں بتانا چاہوں گا جو میں آن لائن کلاسز لی جاتی ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، یہ آن لائن کلاسز لی جاتی ہیں، تو نیچے میرے نمبر بھی شو ہو رہے ہیں، تو آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں یہ آن لائن کلاسز کے لیے۔ آئیے ہم اپنی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ صحابہ کے عمل کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پاک ہستیوں کے بارے میں زمین تان دراز کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پاک بعض ہستیوں کو جنت کا مقام اللہ پاک نے قرآن پاک میں مختلف مقامات میں فرمایا۔ ان پاک بعض ہستیوں کے بارے میں قرآن پاک میں بار بار ذکر ہے، جس طرح میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں۔ جب ہم میرے آپ کے جیسا کوئی عام بندہ عمل کرتا ہے اسے نیکی ملتی ہے، اجر ملتا ہے۔ تو جب صحابہ جب عمل کرتے ہیں انہیں اجرن عظیما، بڑا اجر ملتا ہے۔ اللہ پاک نے بھی فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ رائے حق پر ہیں، رائے ہدایت پر ہیں، ہمیں ان جیسا ایمان لانے کا حکم دیا گیا۔ تو اس جو ویڈیو ہے، اس جو ہمارا لیسن ہے، لیسن نمبر 4، اس جون سا لیسن میں ہم جانے کے صحابہ کے متعلق صحابہ کے عمل کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیں گے۔ تو پہلی حدیث میں پڑھنے لگا ہوں، یہ حدیث ہے صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ حدیث میں پڑھنے لگوں، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ ترجمہ کروں گا، میرے صحابہ کو گالی مت دو، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ ان کے خرچ کیے ہوئے ایک مد یا نصف مد کے برابر نہیں ہو سکتا۔ مطلب اگر میرے نام کے جیسا کوئی عام بندہ ایک پہاڑ ہے، احد پہاڑ بڑا پہاڑ ہے، اس کے برابر سونا اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرے، مطلب کہ اتنا بڑا پہاڑ اس کے برابر ایک سونا جون سا ہے زیور، وہ اللہ پاک کی راہ میں اگر ایک عام بندہ خرچ کرے تو جو صحابہ ہیں ان کی ایک مٹھ یا نصف نہ آدھی مٹھ وہ اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنا، ہمارا احد پہاڑ کے برابر جو سا سونا خرچ کرنا، اس سے بھی زیادہ ان کا ثواب ہے۔ ہمارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا
ان کی آدھی مٹھ نہ ایک مٹھی یا نصف مٹھی کے برابر اجر حاصل نہیں کر سکتا۔ اب خود ہی صاحب لگائیں صحابہ کا درجہ کتنا ہوگا۔ آج انہی کے بارے زبان درازیاں کرتے ہیں لوگ۔ صحابہ کا درجہ کتنا ہے، بلند ہے، بلند درجہ۔ یہ جو دین ہمارے تک پہنچا نا، یہ صحابہ کے متعلق پہنچا، صحابہ نے ہمارے تک پہنچایا، اور آج ان کے بارے زبان درازیاں ہوتی ہیں۔ اگلی حدیث پڑھوں گا۔ یہ حدیث ہے صحیح الجامع الصغیر کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوا لی اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو انفقتم مثل احد ذهبا ما بلغتم اعمالهم، میری خاطر میرے صحابہ کو چھوڑ دو، گالی نہ دو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو پھر بھی تم ان کے اعمال کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس حدیث میں دوبارہ ذکر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر میرے خاطر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خاطر، مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر صحابہ کو چھوڑ دو، ان کو گالی نہ دو۔ تو اس میں بتاؤں گا جو لوگ صحابہ کے متعلق جو ان سے بیڈ لینگویج یوز کرتے ہیں، گندی الفاظ بولتے ہیں، جو گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، چار خلفائے راشدین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اور بھی دیگر صحابی ہیں جو ازواج مطہرات ہیں، ان کے بارے جو لوگ بکواسات کرتے ہیں، جو لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، ایک کہتے ہیں کہ حضرت علی کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں، تو پھر بھی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، نعوذ باللہ استغفر اللہ، حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اور حضرت علی کو مانتے ہیں۔ ان سے میرا سوال ہے کہ حضرت علی نے گالی دی تھی کوئی، جنہیں آپ مانتے ہو؟ یعنی ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ہم اس طرح مانتے ہیں جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماننے کا حکم دیا۔ ہم یہ نہیں کرتے حضرت علی کی جو پوجا کریں، استغفر اللہ پاک ہمیں بجائے ان سے، ہم یہ نہیں کرتے، ہمیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مانا ہم اس طرح مانتے ہیں۔ تو یہ جو گالیاں دیتے ہیں یہ بہت ہی غلط بات ہے، یہ لہذا صحابیوں کو گالی دینا تو نعوذ باللہ استغفر اللہ بہت ہی غلط بات ہے، اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کیا، پچھلی حدیث میں بھی ذکر کیا تھا، اگر ہم کوئی احد پہاڑ کے برابر کوئی سونا خرچ کرتے ہیں اللہ پاک کی راہ میں، صحابہ کا ایک مٹھی یا نصف مٹھی اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنا، اس سونے کے جو سا پہاڑ کے برابر جو سا سونا، اس سے بھی زیادہ اس کا اجر ہے۔ تو لہٰذا صحابہ سے پیار کرنا چاہیے، صحابہ کی جو سے بات ماننی چاہیے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کیا، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا صحابہ سے، اس طرح ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ تو اگلی میں حدیث پڑھوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلمقام احدهم ساعة خیر من عمل احدکم عمرہ، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا نہ کہو، ان کا نبی کے ساتھ ایک گھڑی ٹہلنا تمہارے سارے عمل کے برابر سے سارے عمر کے اعمال سے بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کراوی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا نہ کہو، مطلب کہ جو صحابہ کے بارے ابھی پہلے بھی میں نے ذکر کیا، صحابہ کے بارے جو لوگ بکواسات کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، جو برا کہتے ہیں، انہیں منع کیا ہے کہ صحابہ کو برا نہ کہو، ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گھڑی ٹھہرنا، مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھڑی دیکھنا، ایک باری دیکھنا، ہمارے ساری جتنی ہماری عمر ہے، لائف ٹائم، جتنا ہمارا لائف ٹائم ہے، جتنی عمر ہے، ساری زندگی کے جو ان سے عمل سے بہتر ہے۔ ایک گھڑی ٹہرنا مطلب کہ صحابہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اور صرف ایک نہ بلکہ 10 سیکنڈ دیکھنا ہمارے ساری عمر کے اعمال سے بہتر ہے۔ جی صاحب لگا لو۔ آگے سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، جب انہوں نے کوفہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں تانا زنی سنی تو فرمانے لگے،
مطلب کہ جو صحابہ کے بارے میں کوفہ میں جو بکواسات کرے ہیں تو انہوں نے سنی تو فرماتے ہیں لا مشہد رجل منہم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغبر فیہ وجہہ خیر من عمل احدکم عمرہ ولو عمر عمر نوح۔ ان میں سے ایک کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونا اس طرح کہ اس کے چہرے پر گرد و غبار بال جائے، مطلب ان میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان صحابہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونا تمہارے عمر بھر کے اعمال سے بہتر ہے۔ اس حدیث میں فرمایا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ حاضر ہوئے، ایک گھڑی حاضر ہوئے، ایک گھڑی 10 سیکنڈ 5 سیکنڈ جو سے حاضر ہوئے صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ہماری ساری عمر کے اعمال سے بہتر ہے، چاہے ہماری عمر میں حضرت نوح علیہ السلام کی عمر مل جائے۔ اگر حضرت نوح علیہ السلام کی عمر I think and 900 year 900 سال عمر حضرت نوح علیہ السلام کی، تو اگر ہم 900 سال عبادت کرتے رہے 900 سال عبادت کرتے رہے، صحابہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 سیکنڈ دیکھنا ہماری 900 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ آج ان کے بارے زبان درازی ہوتی ہے، طنز بازی ہوتی ہے، نعوذ باللہ۔ آگے فرمایا جب مسلمان عمرہ کی ادائیگی کے لیے آئے، حدیبیہ کے مقام پر روک دیے گئے، انہیں آگے جانے کی اجازت نہ ملی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول المومنوں کے لیے سکینت نازل کی۔ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اور برا بلا کہا، جس نے صحابہ کو گالی دی، یہ ان کے لیے میں بیان کر رہا ہوں جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، جس نے صحابہ کو گالی دی، جس نے صحابہ کو برا بلا کہا، لعنت اللہ اس پر اللہ کی لعنت، والملائکۃ والناس اجمعین، والملائکہ اس پر فرشتے کی لعنت، والناس اجمعین جس نے صحابہ کو گالی دی اس پر قیامت تک آنے والی انسانیت کی لعنت ہے۔ جس نے صحابہ کو ایک باری گالی دے جنہاں نعوذ باللہ استغفر اللہ، ویسے عام بندے کو جب گالی دو تو حضرت علی نے بھی فرمایا عام بندے کو گالی دو تو اس کی قبر پہ 100 بچھو ہوتے ہیں، 100 بچھو کا عذاب ہے، تو صحابہ کو گالی دینا استغفر اللہ نعوذ باللہ کتنا عذاب ہوئے گا، کتنا بڑا عذاب ہوئے گا یار، کبھی سوچو کبھی کتنا عذاب ہوئے گا جو صحابہ کو استغفر اللہ گالیاں دیتے ہیں۔ آگے اللہ پاک نے جنتی انعام دنیا میں کر دیا، اللہ پاک نے جو ان سے جنتی لوگوں کا انعام دنیا میں کر دیا۔ اس روایت کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی یقول لأہلہ الجنہ یا اہل الجنہ فیقولون لبیک ربنا وسعدیک فیقول هل رضیتم فیقولون وما لنا لا نرضى وقد اعطیتنا ما لم تعطی احدا من خلقک فیقول انا اعطیکم افضل من ذلك قالوا يا ربي وأي شيء افضل من ذلك فيقول احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی اہل جنت سے فرمائیں گے، اہل جنت تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں۔ اللہ پوچھے گا کیا تم راضی ہو؟ تو وہ جواب دیں گے ہم راضی کیوں نہ ہو، تو نے ہمیں وہ کچھ دے دیا جو مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے میں تمہیں اس سے بھی افضل عطا کروں گا، تو وہ کہیں گے اے رب اس سے افضل کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے میں تم پر راضی ہوں، اس کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ پاک نے صحابہ کے متعلق فرمایا، آگے بھی اللہ پاک نے صحابہ کے متعلق فرمایا کہ جب جنتی ہیں اللہ پاک نے فرمایا جنتیو تم راضی ہو، تو آگے سے آواز آئے گی اللہ جی ہم راضی کیوں نہ ہو، آپ نے ہمیں سب سے افضل نعمت عطا کر دی ہے، ہم راضی کیوں نہ ہو، آپ نے ہمیں سب سے افضل اور اعلیٰ نعمت دے دی ہے، جنت دے دی ہے۔ جنت حاصل کرنا پتہ کتنا مشکل ہے، اللہ پاک نے انہیں جنت دے دیا ہے۔ تو اللہ پاک نے آگے فرمایا
میں تمہیں اس سے بھی افضل اور اعلیٰ عطا کروں گا. تو آگے سے جنتی کہیں گے اللہ جی اس سے افضل اور اعلیٰ کیا ہو سکتا ہے, اس سے افضل اور اعلیٰ کیا ہو سکتا ہے, جنت سے افضل اور اعلیٰ کیا ہو سکتا ہے, یہ گاڑی, یہ بینک بیلنس, یہ پیسہ, یہ کہاں ہے. صحابہ کہتے ہیں اللہ جی جنت سے اعلیٰ کیا ہو سکتا ہے. تو اللہ پاک فرمائیں گے میں تم پر راضی ہو گیا ہوں اور آج کے بعد کبھی ناراضی نہیں ہوگا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, رب پہ ہو راضی اور رب ان پر راضی. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش. اولئک حزب اللہ, یہ گروہ اللہ کا لشکر ہے. صحابہ جو ان سے ہیں یہ اللہ پاک کا لشکر ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس ویڈیو کے اینڈ پہ چھوٹا سا میں پیغام دوں گا. جو لوگ صحابہ کے متعلق بکواسات کرتے ہیں, نعوذ باللہ استغفر اللہ, ان سے میں کہوں گا اللہ سے ڈر جو. یہ ایک میں واقعہ سنانا چاہوں گا. حضرت مولانا سبطین شاہ نقوی صاحب جو کہ بہت بڑے خطیب ہیں, آپ لوگ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں, ان کا ایک میں واقعہ سناؤں گا. ان کے ہیں ماموں جان, وہ شیعہ تھے. تو جب ان کے ماموں فوت ہوئے, پہلے جو ان سے جب وہ زندہ تھے ان کے ماموں, تو وہ پتہ کیا کرتے تھے, نعوذ باللہ استغفر اللہ, جب ان کے گھر کوئی ڈاگی آتا تھا, کتا, نعوذ باللہ استغفر اللہ, تو وہ کہتے تھے کہ استغفر اللہ, ابو بکر آ گیا, عمر آ گیا, استغفر اللہ استغفر اللہ. تو جب وہ فوت ہوا تو اس کی میت سے جو سا نا کتے کی بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی, اس کے منہ سے کتے کی بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی, ڈاگی کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی اس کے منہ سے, اور اس کا منہ کالا سیاہ ہو گیا تھا. تو پھر سبطین شاہ نقوی صاحب نے فرمایا کہ اس کا جنازہ میں پڑھوں گا ہی نہیں. بات کرنے کا مقصد پتہ کیا ہے کہ صحابہ کے متعلق جو بھی زبان درازی کرتا ہے, انشاءاللہ یہ جو ان سے اگلی ویڈیو میں یہی بیان کروں گا گستاخ صحابہ, کیونکہ ہمارا چیپٹر نمبر 1 تو مکمل ہو گیا, فضائل صحابہ کرام. تو چیپٹر نمبر 2 یہ ہے گستاخ صحابہ کا انجام. گستاخ صحابہ کا انجام میں بیان کروں گا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. تو یہ میرا جو واقعہ میں نے بیان کیا ہے, اس سے میرا یہ ہے کہ آپ لوگ اللہ پاک سے ڈرو جو صحابہ کو باتیں کرتے ہیں. ہمیں جو ان سے صحابہ کی پکڑ جو ان سے صحابہ نے جو ان سے ایمان لائے ہیں, ہمیں اللہ پاک ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. جو صحابہ کے متعلق جو بکواسات کرتے ہیں انہیں میرا یہی پیغام ہے کہ اللہ پاک سے ڈر جو, یہ اللہ پاک کی جماعت ہے. اللہ پاک نے فرمایا نا الا انہم هم الصفہاء ولکن لا یعلمون, میری جماعت کو جو باتیں کرتے ہیں وہ بے وقوف ہیں, ان کے بیچ میں عقل اور علم ہی نہیں. جو صحابہ کو جو ظاہر سی بات ہے صحابہ کو باتیں کرے گا اس میں عقل اور علم تو ہے ہی نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن پاک کہہ رہا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ سنایا اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں بھی صحابہ جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں گستاخ صحابہ کا انجام میں بیان کروں گا انشاءاللہ. تو میرا یہ پیغام ہے کہ اینڈ پہ جو ہے نا چینل آپ لوگ سبسکرائب کر لیا کریں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. قرآن پاک کی بھی انشاءاللہ ویڈیوز آگے آیا کریں گی انشاءاللہ. یہ تھوڑے جو ان سے پارٹ ہیں چیپٹر تھوڑے مکمل ہو رہے ہیں. یہ اس ویڈیو کا اس چیپٹر کا آخری پارٹ تھا, پارٹ نمبر 3. چیپٹر نمبر 1 ہمارا الحمدللہ ثم الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے. انشاءاللہ چیپٹر نمبر 2 انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. گستاخ صحابہ کا انجام لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا انشاءاللہ. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اور جو سے دین پھیلانے کے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں, ویڈیو کو لائک کر لیں اور آگے جو سے اس چینل کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ پاک کا دین سنیں اور تاکہ آپ کو بھی ثواب ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.